ذرا سی لغزشوں پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کی اس پاک سرزمین پر، پاک مٹی پر آج مجھے لگتا ہے پہلی بار کچھ ایسا کارنامہ ہوا جس سے ہر ایک کشمیری کو فخر ہونا چاہیے، جس سے ہر ایک کشمیری کا سر بلند ہونا چاہیے۔ اسپیشلی if I would like to talk about Muslims، کشمیری مسلمز، تو ایک کشمیری مسلمان کا اس چیز سے سر فخر سے اونچا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء نے آج ثابت کر دیا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ ہم جس اسلام کو فالو کرتے ہیں اپنی جموں و کشمیر کی اس پاک سر وادی کشمیر پر، پاک سرزمین پر، جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں وہ کسی بھی مسلک پرستی کا ہمیں حکم نہیں دیتی ہے۔ ہم کسی ایک مسلک، صرف ایک مسلک کو صحیح ماننے والے نہیں ہے، بلکہ ہم ہر اس مسلک کو جو قرآن و حدیث کے مطابق چلے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، اور ہم ہر کسی کو جو بھی قرآن اور حدیث کو مانے، کلمہ پڑھے اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرے، ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی مسلک پرستی کا اتنا تعصب نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو جو ہے غیر مسلم کہیں، صرف میں خود کو مسلمان کہوں اور دوسرے کو مسلمان نہ مانوں۔ حقیقت میں جو ہے ثابت کر دیا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں تو مفتی ایوب صاحب نے دامت برکاتہم، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی زبان سے کچھ الفاظ ہی نکلتے ہیں اور بندے کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس کی زبان میں اللہ نے جادو ہی رکھا ہے ایسا۔ تو اس طریقے کی محبت، اس طریقے کا ایک عظیم ثبوت قائم کر دینا اور عظیم محبت کی مثال قائم کر دینا، یہ ہم اس کے بارے میں شاید کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم ایک دن آئے گا کہ ہم ہمارے علماء کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے اور محبت سے دیکھیں گے، محبت سے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے اس ویڈیو میں کس طریقے سے مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم مشتاق میری صاحب کو اپنی جگہ سے ہٹ کر ان کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں، اور انجینئر عمر غازی صاحب کے تو کیا ہی کہنے ہیں، وہ نوجوانوں کی شان ہے، نوجوانوں کی آن ہے اور نوجوانوں کا محبت ہے کہ انہوں نے جو کشمیر میں تبلیغ کا، دعوت کا ایک تھوڑا سا ہٹ کے سسٹم چلایا کہ جوانوں میں کس طریقے سے تبلیغ ہونی چاہیے، جس طریقے سے انہوں نے اس پر کام کیا، جس طریقے سے یوتھ کلب کام کر رہی ہے جوانوں میں، اور اسی طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ہی قابل تعریف، قابل تعظیم ہے ان کا کام، اور ان کا ان سے ملنا، بلکہ ان کا دونوں جگہ جانا، مشتاق میری صاحب کے پاس بھی اور اس کے بعد داؤدی صاحب کے پاس بھی، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں حافظ عادل صدیقی بھی، وہ بھی نوجوانوں کی آن شان بان ہے، ان کی محبت ہے، اور وہ بھی چلے گئے ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب ہم نے ایک مثال قائم کر دی پوری دنیا میں، پوری مسلم دنیا میں ہم نے ایک مثال قائم کر دی کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ علماء کے درمیان کچھ علمی مسئلے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو صرف کہتے نہیں بلکہ مانتے ہیں کہ یہ اسلام کے دائرے میں ہی ہے، اور انہوں نے جو قربانی دی وہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے ہر ایک مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آج یہ 1 سال کے بعد قید سے رہا ہو کر آئے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے مبارکبادی کے لیے جائے۔ تو انہوں نے آج ہماری کشمیر میں اس چیز کے اوپر ایک مثال قائم کر دی پوری مسلم دنیا میں کہ ہاں علمی مسائل اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم نفرتوں کے بازار میں بکے ہوئے نہیں ہیں، ہم نفرتوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی محبت کا پھول لیے ہاتھ میں کھڑے ہیں کہ آئیے اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ایک شعر سے جو ہے اس ویڈیو کی شروعات کی تھی کہ ذرا سی لغزشوں پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے۔ یہاں آج کل کی دور میں جو ہے ایک چھوٹی سی غلطی کی دیری ہوتی ہے اور انسان ہر رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اگر ایسے ویسوں سے بھی رشتہ بنا کے رکھنا، کمال کی بات تو یہ ہے، کمال یہ ہے۔ تو کمال کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے علمی مسائل کتنے ہیں، تمہارے علماء کے درمیان کتنے مسائل ہیں، لیکن ہم آپس میں جو ہے بائی ہیں۔
المسلم میراتُ المسلم المسلم اخو المسلم ہم ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ہے، نبی نے جو کہہ دیا تو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سب چیز کے کہنے کا میرے یہاں پر مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ ہم نے آج مسلمانوں نے، آج کشمیری مسلمانوں نے پوری مسلم دنیا میں ایک مثال قائم کر دی کہ یا پوری دنیا کے لیے جن کو لگتا ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر جو ہے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں ان کی نفرتیں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ہم نے ایک آج منہ توڑ جواب دیا کہ ہاں ہمارے علماء کے درمیان، ہمارے مسلکوں کے درمیان کچھ علمی مسائل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ایک ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں بنتا ہے. تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ جنت الفردوس میں جانا ہے انشاءاللہ، وہ ہم سب کو وہاں ملنا ہے، ہم سب کو وہاں پہ زندگیاں جو ہے گزارنی ہے انشاءاللہ. تو یہی مقصد تھا کہ آپس میں محبتیں بانٹیں ہم بھی. اور جس طریقے سے جس طریقے سے کل علماء نے اس چیز کو ثابت کر دیا، میں نے صرف 3 علماء کا یہاں پر نام لیا بلکہ بہت سارے علماء گئے تھے مبارکبادی کے لیے اور یہ مثال قائم کر دی تھی. ایک کا نام مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار پھر سے، مفتی محی الدین صاحب، جو کہ خود ایک بڑی ہستی ہے، لیکن ایسی ہستی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ دوسرے مسلکوں کے علماء کو مبارکباد دینے کے لیے چلے گئے. تو یہ بھی اپنے آپ میں ہی ایک زندہ مثال ہے. تو اللہ پاک ہمارے علماء کو جو ہے بسے تو سلامت رکھے، ہمارے سروں پر ان کا سایہ سلامت رکھے. ہمیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان سب سے محبت کرنی چاہیے، کیا وہ کسی بھی مسلک سے ہو. یہی اس ویڈیو کا مقصد تھا. ہمیں بھی اور پوری وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا بھر کے انسانوں کو خصوصی دعا میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.